نام کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی تو بیٹے کی گواہی کے بغیر کیسے ہو جائے؟ ٹھیک ہے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پھر میں وہیں آ گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں وہ رستہ دکھا وہ رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہو، جن لوگوں پہ تیرا انعام ہو، اور اس رستے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا. دوبارہ کے لئے کیا اس رستے سے بچا جس پہ تیرا انعام ہو. نہیں یہ تو میرے بعد آئی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فضائل مولا علی کے میں پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا تھوڑا چہرے روشن کریں، میں خود پریشان ہو جاتا ہوں منبر پہ کھڑا ہو کے، میری مجبوری ہے جی. سبحان اللہ. میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی کہ سرکار محمد مصطفیٰ، حدیث ہے معصومین علیہ السلام کی، بابا جی میرے پیچھے بیٹھے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، صاحب علم ہیں، یہ تائید کریں گے. سرکار معصومین علیہ السلام سے حدیث سرکار نے فرمایا جو زبان علی کے ذکر میں بولے اس زبان کو کیڑا نہیں پڑتا. میں نے کل بھی حدیث پڑھی تھی. تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ کریں، میں نے کو بڑا نہیں ہو جانا، بس مجھے پتا چلے آہو میرا پیغام پہنچ رہا جی. ماشاءاللہ جی. میں سرگودے پڑھدا جی، اے ہن گل سنیا جی دھیان نال. سرگودے پڑھدا جی، اوتھے عالم دین آئے تے خطیب تے رات دا ویلا دے نا خطیب نوں ذاکراں تو بعد ہوے بھی جشن، ذاکراں تو بعد خطیب نوں ٹائم دئیے دا تو پڑھ تے انج ہی جی میں تسی حساب لا لو کہ بندے آخنا 5 کیلیاں دے اتوں تو سپرائٹ دی بوتل پینی. حقیقت ہے. وہ مولوی صاحب آئے تو مولوی صاحب بہت مشہور ہیں، وہ آئے انہوں نے وہ جھٹ بعد آکھن توجہ ہے راتی ایک دا ٹائم تے مجمع آکھے ماشاءاللہ، وہ پھر آکھن توجہ ہے، وہ آکھن ماشاءاللہ. وہ جملہ پڑھنے کو بولے بندہ کوئی نہ جی میں تسی نہیں بول دے قسم خدا سے. وہ اکن توجہ ہے، انہوں نے کہا جی ہے. اخیری ایک نا بزرگ اٹھ پہ جی میں جی آکھیا بار بار تے کسے اٹھ پینا تھا. انہوں نے کہا یار تو پڑھ توجہ ہے، پڑھ تے صحیح کوئی. انہوں نے کہا اچھا تو مطلب توجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں ہونے بھی اگلے نا. انہوں نے کہا آل محمد دشمنہ تے لعنت. سارے آکھیا بے شمار، تسی بھی آکھو بے شمار. انہوں نے آکھیا کہ فلانے تے لعنت، انہوں نے کہا بے شمار. فلانے تے لعنت بے شمار، فلانے تے لعنت بے شمار. انہوں نے کہا تواڈے تے لعنت، سارے آکھیا بے شمار. ٹھیک اے توجہ میں اس لیے کہتا ہوں توجہ تھوڑا سا. ہم لوگ جو خطیب ہوتے ہیں ہم نے محنت سے کچھ 4 جملے اکٹھے کی ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچا نہیں ہوتے. اگر وہ جملے ہمارے ضائع ہو جائیں ہمیں بڑا دکھ لگتا ہے. لہذا تسی بھی توجہ کرے آج میں نے مول صاحب ہاتھ نہ برتنا پہ. لہذا اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ فاتحہ میں کہا کہ ہمیں وہ رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور اس رستے سے بچا جن پر ان لوگوں کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت میں اللہ نے 2 قسم کے لوگ بتائے، ایک جن پر انعام ہوا، ایک جس پہ غضب ہوا. وہ تم قرآن شروع کرو، قرآن شروع کرتے ہو تو سورہ الحمد میں ہی تم 2 قسم کا ذہن لیتے ہو. ایک ذہن وہ ہے کہ جن پر انعام ہوا ان کے ساتھ چلنا ہے، دوسرا ذہن وہ ہے کہ ان سے دوری اختیار کرنی ہے جن پہ غضب ہوا. وہ ہم شیعوں کو کافر نہ کہا کرو کہ شیعہ لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. وہ ہم بھی قرآن کے مطابق محمد والے محمد پہ درود پڑھتے ہیں، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. جی ہاں آپ کی گزارشات سمجھ آ رہی ہیں. اب سوال یہ ہے چاچا جی، آج میں تھوڑا جا نیڑے لا ہی دینا. سوال یہ ہے وہ انعام والے لوگ کون؟ سوال تو ہے نا جی، وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ قرآن میں جی اللہ نے فرمایا یسألونا عن النعمہ، کہ محشر والے دن سوال کیا جائے گا. وہ انہیں روکو، ان سے نعمت کے بارے میں سوال کرنا. انہیں روکو، نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے. کس کے بارے سوال کرنا ہے؟ سارے بول. اب جی ڈنڈی دیکھیں آپ مولویوں کی، قسم خدا کی جتنا کو ہیرا پھیری مولوی میں ہے نا کسی اور میں نہیں، میں ثابت کر سکتا. مولویوں نے ایسی ڈنڈی ماری. نعمت کا ترجمہ کیا کیا؟ پہلے نعمت کا ترجمہ انہوں نے کیا بیٹے. پہلے کیا ترجمہ کیا جی؟ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے.
اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں. انہوں نے نعمت کا ترجمہ کیا بیٹے. اب ان سے بندہ پوچھے اگر واقعی نعمت کا نام بیٹے ہیں تو بیٹے تو ابو جہل کے بھی تھے. بیٹے تو ابو جہل کے تھے. خطاب ایمان والوں کے لیے ہے. ابو جہل تو بے ایمان ہے اور بیٹے تو ابو جہل کے بھی ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, معذرت غلطی ہوگی. کہا نا مولوی ہے. پھر اس نے کیا کیا, نعمت کا ترجمہ کیا کیا, کھانے پینے والی چیزیں, سیمیاں, حلوہ, کسٹرڈ, بریانی, وائٹ پلاؤ, چٹی تے کالی کیڑیاں نے مینوں تے ساریاں نہیں ہوندی, میں تے مسکین جا بندہ جی. انہوں نے ترجمہ کیا نعمت کا کھانے پینے کی اشیاء. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, اللہ اتنا بڑا غفور الرحیم, اتنا بڑا, آپ چاچا جی تسی لا لو, اج کل جیسا دور ہے, اس دور دے وچ کسے نوں روٹی کھوانا بھی بڑا اوکھا کام ہے. جناب عمران خان دا دور ہے تے جی روٹی کھوانا بھی کسے نوں بڑا اوکھا کام ہے. تسی کسے بندے نوں شامی روٹی کھواندے تے کدی سویرے آ کے حساب لیا جے چوک اور تو راتی میرا روٹی کھادی, تو 1.5 کھا گیا تو میں تیرے واسطے 2 پکوائیاں. اور جب ایک خاکی گناہگار سا بندہ, اس کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا کے دوبارہ اس سے پوچھے کہ میں نے تجھے کھانا کھلایا, تو پھر وہ اتنا بڑا خدا رحیم و کریم ہو کے ہم سے کیسے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے کیا کیا کھایا. کیا بات نہیں, آپ لوگ سمجھے نہیں, میں سمجھا آگے پھر مولوی کی ڈنڈی ہے جی. انشاءاللہ. مولوی کتنا بڑا چال باز ہے, قسم سے اگر آپ لوگ سمجھ جائیں نا, آپ لوگ سمجھ جائیں, میرا مقصد پورا ہو جائے گا. چال بازیاں مولوی کی. بزرگوں بسم اللہ. چال بازیاں مولوی کی سمجھیں. جٹ نے اور مولوی نے پھائی لائی, جٹ تے مولوی پھائی لائی, جٹ اور مولوی پھائی کو سمجھتے تھے, پھائی اردو میں کہتے ہیں جال لگایا. جٹ دی پھائی دے وچ حلال جانور آ گیا, چڑی لا لو, مرغابی لا لو, کوئی ایسی چیز آ گیا, تے مولوی دی پھائی دے وچ کان آ گیا. میں مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے کے سمجھاؤں گا. اگر بے مقصد مثال ہوگی آپ سنیے ہی نا. میں نے مولوی کی چال بازی بتانی ہے, ترجمے میں ڈنڈی مار رہا ہے تو میں اس پہ مثالیں بھی نہ دوں. مولوی صاحب کی بھائی میں جال میں کبا آ گیا, ادھر سے مرغابی نے بھی رونا شروع کر دیا, اتو مرغابی رون لگ پئی تے کان بھی رون لگ پیا. وہ مرغابی روندے کان پوچھا, تم کیوں رون لگے, تو تے رام ہے, اور رونا تو میرے چاہیے میں لا لا. تو جٹ بٹ بندہ ہے, اس تے چھری پھیر کے میرے کھا چھڑنا. تو کیوں رونا ہے, تین تو رونا نہیں چاہیے, تو کہاں ہے, تو کہڑے کو لا لے کہ تو رونے. انہیں کہا نہیں, رونے دی وجہ اے نہیں کہ میں رام آ, رونے دی وجہ اے کہ میں پھائی مولوی جا گیا, اس کوئی نہ کوئی شک کر لینی کہ میں لا لا, اس کوئی نہ کوئی شک کر لینی, اس نے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حوالہ لے ہی آنا ہے کہ جی کوا حلال ہے. اور حقیقت میں قسم خدا کی وہی یہ مثال سچی ثابت ہو گئی. کتاب کا نام میں نے ممبر سے نہیں لینا, میں مسکین آدمی جی, ہمارے شیعوں کی کتاب ہے, جی 2 نمبر شیعوں کی کتاب ہے, جتنا کو حوالہ دی, اس میں لکھا ہے کہ کوا کھانا حلال ہے. آرام والے دور گئے جی, ہن جدید دور آ بابا جی. اس میں لکھا ہے, میں حوالہ دکھانے کا پابند ہوں جی, میں جو بات کروں گا انشاءاللہ. اس میں لکھا ہے کوا کھانا حلال ہے. گل سچی ہوگی نا, مولوی شک کر لے. اسی طرح ہی مولوی نے ترجمے میں نعمت میں شک نکالی. اس نے کہا, پہلے کہا نعمت ہے اولاد کا جب اسے بتایا گیا وہ جاہل انسان, اولاد نعمت نہیں ہے, کیونکہ جو کافروں کے پاس بھی اولاد ہوتی ہے. اس نے ترجمہ بدلا, اس نے کہا یہ کھانے پینے کی اشیاء ہوگی. اور جب اسے کہا گا کہ اتنا بڑا غفور و رحیم جو اتنی کائنات کو کھلاتا ہے وہ نہیں پوچھ سکتا, تو مولوی نے پھر ہیرا پھر نہیں کچھ نہ کچھ, یعنی ہیرا پھیری سے ابھی بھی باز نہیں آیا, ابھی بھی
باز نہیں آئے وہ بندہ. میں تھوڑی سی بات کو واضح کروں. جناب ابراہیم ایسے جلیل القدر اللہ کے نبی تھے کہ جنہوں نے آج تک مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا. ایک دن ایسا گزرا کہ 2 دن مسلسل گزر گئے, مہمان نہیں آیا. جناب ابراہیم کو کوئی مہمان آئے تو اسے ساتھ بٹھائیں اور کھانا کھائیں, ساتھ بٹھائیں اور کھانا کھائیں. باہر نکلے, ڈھونڈ کے ایک بندے کو لے کے آئے, بندے کو خود کھینچ کر لے کر آئے اور آتے میں روٹی کھواں, آتے میں روٹی کھواں. انہیں ایک بندہ میں نے تسی اتنے لے جاؤ, آؤ شاہ جی تم روٹی کھوائی, آؤ شاہ جی روٹی کھوائی. میں تو نہ ٹر پواں جی, بسم اللہ میں روٹی تھوڑے کو کھانا تے میں تھوڑے گھر جاواں تے تسی مینوں بیٹھے اٹھا چھڑو. چل نس کیڑی روٹی میرے پلے کی رہ گیا. اب جناب ابراہیم خود گئے اس بندے کو ڈھونڈ کر لے کے آئے, یار جی کھانا کھلاؤ. آئے جب آگے دسترخوان پہ بیٹھے تو جناب ابراہیم نے کہا پڑھ بسم اللہ شروع کر کھانے کو, پڑھ بسم اللہ شروع کر کھانے کو, پڑھ بسم اللہ کھانے کو شروع کر. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا بسم اللہ. انہوں نے کہا اوے میرے پروردگار کا نام ہے, میرے خدا کا نام ہے, شروع کر بسم اللہ پڑھ. اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا بسم اللہ کیونکہ میں اس خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں. جناب ابراہیم نے کہا اگر تو خدا کو نہیں مانتا تو اٹھ ادھر سے, اٹھ, میں نے تجھے کھانا ہی نہیں کھلانا. وہ جناب ابراہیم نے مہمان کو جیسے ہی واپس بھیجا تو اللہ نے کہا جبریل جلدی ابراہیم کے پاس جا. جناب ابراہیم کے پاس جلدی سے جناب جبرائیل آئے. جناب جبرائیل نے کہا ابراہیم کیا ہوا؟ اللہ پوچھ رہا, تُو نے اٹھایا کیوں؟ یا اللہ یہ تیری توحید کا منکر ہے, تجھے مانتا ہی نہیں, میں اسے کھانا کیسے کھلاؤں؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم ایک وقت کے کھانے کی بات تھی اور تو غصہ کر گیا, میں تو اتنا بڑا پروردگار ہوں, پھر میرا ہی حوصلہ ہے نا, جو مجھے نہیں مانتا میں اسے بھی کھانا دے ہی جا رہا. لہذا نعمت کھانا نہیں. جناب ابراہیم کے واقعے نے بتایا نعمت کھانا نہیں. نہیں نہیں نہیں, نعمت یہ قسم خدا کی انہوں نے بس ضد بازی ہے. اگر تھوڑا سا احساس کیا جائے دین محمد والے محمد کا, تھوڑا سا اگر سمجھا جائے, قرآن خود پڑھا جائے تو یہ ان کا کھانا پینا بند ہو جائے, کیونکہ بندہ خود سمجھنے لگ پڑے تھوڑا تھوڑا. اب نعمت ہے کیا؟ نعمت ہے کیا؟ مولوی نے تو ترجمہ کیا یا اولاد ہے یا کھانا پینا ہے, یا اولاد ہے کھانا پینا ہے, آنکھیں ہیں, ہاتھ ہے, جسم ہے, وجود ہے. یہ مولوی نے ترجمہ کیا کہ یہ نعمتیں ہیں, نعمتیں ہیں. اور جاہل کب تک ڈھونڈتا رہے گا؟ تو جب تک کہتا رہے گا ہم رد کرتے رہیں گے, تو کب تک کہتا رہے گا؟ قیامت تک تجھے وقت ہے. تو کھانا پینا, اولاد, سونا بچھونا, ہر چیز کو نعمت ثابت کر کے دکھا. ہم تجھے بتائیں گے نعمت یہ نہیں, ہم تجھے قرآن سے بتاتے ہیں نعمت کیا ہے. اور نعمت وہی ہے جب خم غدیر پہ سرکار محمد مصطفیٰ نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا تو اسی وقت اللہ نے آیت بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم. اسی وقت اللہ نے کہا آج ہم نے نعمت کو اکمل کر دیا. اس وقت آیت آئی قرآن کے الیوم اکملت لکم دینکم, اس وقت بسم اللہ اللہ نے نعمت کو مکمل کر دیا. اب نعمت آ گئے مولا علی بادشاہ, نعمت آ گئے مولا علی بادشاہ. تو پھر قرآن کی آیت وہیں آ گئی, پھر وہیں کھڑی ہو گئی قرآن کی آیت. کون سی؟ کہ وہ پھر کون سی نعمت ہے دوسری نعمت کے علاوہ, وہ کون سی نعمت ہے جس کا محشر میں سوال ہوگا؟ پھر یہ تم نے سمجھا کہ اس کے مطابق, تو پھر یاد رکھنا محشر میں بھی سوال مولا علی کی ولایت کا ہوگا. جو بھی منکر میرے مولا علی کی ولایت کا, ذرا سنبھل کے محشر میں جانا, بغیر ٹکٹ سے اونٹے منہ دوزخ میں گرائے جائے. مولا علی کی ولایت کا دشمن, کیونکہ نعمت سے مراد ہی مولا علی, نعمت سے مولا علی. لہذا اب پتا چلا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے, یہ کس کا ہے؟ جلدی بس ایک حدیث سنیں مجھ سے سرکار محمد مصطفیٰ کی. میں نا سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا نماز سب پڑھا کریں, نماز فروع دین میں اول ہے, نماز سب پڑھا کریں. آج بھی ایک صاحبان سے ادھر میں جہاں مجلس پڑھنے گیا تھا, تھوڑی سی گفتگو ہوئی اسی حوالے سے. آج نماز انہوں نے کہا جی ماتمی میں ماتم بھی ہوتا قبول ہے جدی نماز ہو جڑا نمازی ہو. میں نے برداشت کیا, میں برداشت کر گیا. مجھے اشارے کر رہے تھے شاہ جی نہ بولے, میں چپ کر گیا, مہمان ہوں کیا کروں.
دوسری بار اس نے کھڑے کھڑے پھر ایک بات کی جو بالکل آئینی شریعت کے بابا جی خلاف. حسین مذہب کا محتاج نہیں ہے. امام حسین کا ماتم تو ہندو بھی کر رہے ہیں. امام حسین کا ماتم ہندو بھی کر رہے ہیں. اجی ماتم اس کا قبول ہے جس کی نماز ہے. کہاں شرط اللہ نے رکھائی؟ مجھے شرط دکھاؤ اللہ کی کہ اللہ نے کہا ہو ماتم اس کا. نماز کا جو منکر ہے جی میں آتے نا لوگی جڑا چاہ دا منکر او شاہ دا منکر, جڑا نماز دا منکر او مولا علی دا منکر. جو نماز کا منکر وہ مولا علی کا منکر. اب ادھر سے میں ایک حدیث تمہیں سناؤں, ایک حدیث سناؤں قسم خدا کی آپ لوگوں کے اندر ٹھر جائے گا. اندر سرد آپ کو سردی سی محسوس ہو تو پھر کہنا کہ واقعی پاک سیدہ کی چوکھٹ سے مانگا. کتاب کا نام ہے تفسیر فرات. تفسیر فرات. جب خم قدیر ہوئی نا, خم قدیر پہ سرکار محمد مصطفیٰ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا, من کنت مولا فہذا علی کن مولا. تو اس کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ نماز پڑھانے لگ گئے. سرکار محمد مصطفیٰ کا سب کو کہو میرے پیچھے آ کے نماز پڑھیں, میرے پیچھے آ کے نماز پڑھیں, کیونکہ جو آج میں نے نماز پڑھانی ہے اس میں نے کھل کے علی کی ولایت کا اظہار کرنا ہے. اس میں نے کھل کے بھائی میں نے جو پڑھا ہوں روایت کے حساب سے پڑھا ہوں, حدیث ٹھیک نہ ہو تو میرا قتل معاف ہے, تم لوگوں پہ سٹامپ کر کے دے دوں گا. خدا کے لیے سننا ایسے جیسے حلالی سنتے ہیں تاکہ مجھے پڑھنے کا بھی مزہ آئے, تمہیں سننے کا بھی مزہ آئے. تو معاویہ کو آ کے لوگوں نے کہا چل چل کے سرکار محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ, چل چل کے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ. تو معاویہ نے کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں نماز نہیں پڑھوں گا. اس نے کہا کیوں نماز نہیں پڑھے گا؟ اس نے کہا ابھی تو علی کی ولایت کا اقرار ہوا ہے, تو اسی محمد نے نماز میں علی ولی اللہ پڑھانا ہے, اور اسی علی سے تو مجھے دشمنی ہے. اور جو بندہ آج کے دور میں بھی علی ولی اللہ کا منکر لگے تو سمجھ جانا وہ معاویہ کا پیروکار. ماشاءاللہ جیو. ٹھیک ہے, خدا کے لیے کبھی سمجھوتا نہ کرنا. ولایت علی, عظمت سادات اور عزاداری امام حسین, یہ تینوں اصول اپنے بچوں کو حفظ کروا دو. ہر ماں باپ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے. بہت مشکل دور ہے, وہ وقت قریب نہیں جب تمہارے میرے وارث امام زمن بادشاہ کا ظہور ہوگا. ہر کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے میرے مولا پوچھیں گے کہ تم نے میرے ظہور کے انتظار میں کیا کیا. اپنے بچوں کو تیار کرو, بچوں کو علی ولی اللہ کی تبلیغ کرو, بچوں کو ایسی علی ولی اللہ ایسی ایسی ولایت سکھا دو کہ تم مولا کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. وہ علی کا بیٹا ہے, مولا علی کے بیٹے ہیں نا, وہ قسم خدا کی وہ برداشت نہیں کریں گے. اسے روایات میں ایسے ہی ملتا ہے, وہ اسے بالکل برداشت نہیں کریں گے جو مولا علی کی ولایت کا انکار تو دور کی بات, جو مولا علی کی ولایت میں شک بھی کرتا ہوگا وہ اسے برداشت نہیں کریں گے. ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے تو محمد والے محمد کا پورا بھرا گھر اجڑ گیا. گریہ کرنا, میں نے آج وہاں بھی 2 حدیث پڑھی, میں نے آج ہی حدیث پڑھی ہیں مطالعہ کے دوران. میرے مطالعے میں 2 حدیث آئی ہیں, میں نے 2 حدیث آج اس مجلس میں بھی پڑھی ہیں, میں یہاں بھی پڑھ دیتا ہوں. سرکار محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے, سرکار نے فرمایا جو حسین پہ گریہ کرتا ہے, جو حسین, سب سنیے گا نیاز حسین, سماعتیں میری طرف کریں اور حدیثیں سنیں. 2 حدیثیں پڑھوں گا, اس کے بعد میں صرف 2 منٹ یا 3 منٹ مصائب پڑھوں گا. اس کے بعد سید زادہ خود آ کے مجلس پڑھیں گے, آپ کو بہت زیادہ مصائب سنائیں گے. سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میرے بیٹے حسین پہ گریہ کرتا ہے وہ مجھ محمد پہ احسان کرتا ہے. سرکار نے فرمایا وہ میرا محسن ہے جو حسین کو روتا ہے. پھر مولا نے فرمایا اگلی حدیث میں, عام بندے کی کتاب نہیں, کتاب بھی بہت بڑی ہے, اس نے فرمایا جو حسین پہ گریہ نہیں کرتا, جو حسین پہ گریہ نہیں کرتا وہ حسین پہ ظلم کرتا ہے. میں نے پیر اقرار شاہ کو آج ہی 2 حدیثیں سنائی ہیں. کربلا میں محمد والے محمد کا ایسا امتحان لیا گیا جس کے پاس جو صفت تھی اس صفت کے حساب سے اس کا امتحان لیا گیا.
2 मिनट सिर्फ मेरी तरफ देखना आप लोगों ने। यहां से गिरिया आप लोगों का बुलंद होगा, गिरिया बुलंद होगा तो 4 साल की एक मासूमा आई होगी, 4 साल की एक मासूमा आई होंगी जो अपने भाई सज्जाद का दामन पकड़ के कहेंगी ये जो चीख चीख के रो रहे हैं ये हमारे क्या लगते हैं। तो रोती हुई आंखों से इमाम सज्जाद कहेंगे और ये हमारे शिया हैं, ये हमारे शिया हैं। तो रो के बीबी कहेगी फिर अगर ये करबला में होते तो मेरे दूर तो ना उतारे जाते। रवायात है, खुदा के लिए थोड़ा थोड़ा रो, इतना हुसैन की आंखों का मरहम बन जाए। जो जिस सिफ्त का मालिक था उसे उसी का इम्तिहान देना पड़ा। मैं मिसाल देता हूं, पाक बीबी आलिया पर्देदार थी, बहुत बड़ी पर्देदार थी। पूरी जिंदगी मौला अली की हसरत रही ज़ैनब मेरे सामने कुरान पढ़े। पूरी जिंदगी हसरत रही है मेरे मौला की, ज़ैनब मेरे सामने आए आके कुरान पढ़े। बीबी ने कुरान नहीं पढ़ा, बीबी से वही बीबी से इम्तिहान लिया गया। वही शराबियों के दरबार में तेरी मेरी बीबी खुतबे देती रही और रो के कहती रही बीबी सबसे बड़ा यही चीज है कि मैं तुझ जैसे नजिस के साथ कलाम कर रही हूँ। बहुत बड़े बहादुर का नाम है मौला अब्बास, बहुत बड़े बहादुर का नाम है मौला अब्बास। मौला अब्बास बहादुर थे। उनसे इम्तिहान लिया गया खामोशी का, खामोशी का इम्तिहान लिया गया। जनाबे कासिम थे नफीस, जनाबे कासिम इतने नफीस थे अगर कलम पकड़ते हाथों पे छाले पड़ जाते। उनसे इम्तिहान लिया गया, घोड़े के टापों के नीचे उनकी लाश पेमाल कर दी गई। अज़ादारों आज 6 मुहर्रम है। ये जो कल 5 मुहर्रम आपने गुजारी है, 5 मुहर्रम को दरिया के किनारे तरी होती है, थोड़ी थोड़ी वहां होता है पानी। सहरा में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जेठ का महीना था, इमाम हुसैन ने दरिया के किनारे खैमे लगाए हुए थे कि मेरे साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मेरी पर्दादार बहनें हैं, ये दरिया के किनारे रहेंगी, कम से कम ठंड में रहेंगी, थोड़ा सुकून रहेगा, गर्मी का इतना असर ना रहेगा। 5 मुहर्रम आई को जो बेगैरत कुछ आए, उन्होंने आके इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन को आके कहा हुसैन यहाँ से खैमे उखाड़, हुसैन यहाँ से खैमे उखाड़। बड़ा रोया तेरा मेरा मौला। हुसैन रो के कहते हैं मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है, क्या तुमने हदीस मोहम्मद से नहीं सुनी? सरकार मोहम्मद ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उन्होंने कहा हमने बड़ी हदीसें सुनी लेकिन हुसैन अब तू बागी है, यहाँ से खैमे उखाड़, खैमे उखाड़। अगर तू खैमे नहीं उखाड़ेगा तो हम उखाड़ेंगे। और उस वक्त मौला हुसैन ने कहा ओ बेगैर तो तुम नजदीक ना जाना, साथ मेरी पर्दादार बहने, वो मेरे साथ मेरी आलिया बहन है, तुम नजदीक ना आना। बड़ा रोए इमाम हुसैन, रोती हुई आंखों से बुलाया अब्बास, अब्बास। जी मौला, जी सरदार अब्बास, अब्बास इधर आ। जी मौला, अब्बास खैमे उखाड़, अब्बास खैमे उखाड़। मौला खैमे उखाड़ू क्यों? इन बगैरतों ने कहा खैमे उखाड़। उनका नाम आना था, मौला अब्बास का हाथ तलवार पे आया, तलवार पे आना था कि इमाम हुसैन ने सीने पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रख के कहा अब्बास जंग नहीं करनी, मैं गरीब हूँ, अब्बास जंग नहीं करनी, मैं गरीब हूँ। गरीब का नाम आना था। रो बड़ा तेरा मेरा मुर्शद अब्बास, जो अब मेरे मौला अब्बास के मुरीद बैठे हैं, मुझे पता चलेगा उनकी आहो बुका से, आहो बुका करना, गिरिया करना। रो के कहता है मौला वो याद करो 19 रमजान थी, हमारे बाबे को ज़रब लगी थी और मैंने आके तलवार उठाई, तूने कहा अब्बास जंग नहीं करनी, मैं गरीब हूँ, मैंने तुम्हारी बात मान ली। और उस वक्त हमारे भाई को 28 रमजान को हमारे भाई के जनाजे में तीर लगे, मैंने तलवार उठाई, तुमने कहा नहीं अब्बास जंग नहीं करनी और मैं गरीब हूँ। और भैया उस वक्त याद करो और जब वलीद का दरबार था, और वलीद के दरबार में तेरे कत्ल की बात हुई और मैंने कहा मुझे बता और किसकी जरूरत हुई, तेरे कत्ल का नाम लिया और तुमने कहा अब्बास जंग नहीं करनी, मैं गरीब हूँ। और फिर कहा मौला ने, और उस वक्त जब तुमने फरिश्त बनवाई, मैं कहता रहा मौला मुझे मुस्लिम दे दे, मुझे सज्जाद दे दे,
انفیہ دے دے، او تو اپنی بہنوں کے ساتھ مدینے میں رہ، او میں جانوں یہ بے غیرت جانے، او شام سے پہلے اگر کوفہ میں اپنا علم نہ لگاؤ۔ ماتم میں حسین عباس کا حوصلہ پڑھ رہا ہوں، ماتم کرو جو مولا عباس کے بیٹھے، تھوڑے دنوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال، تھوڑے دنوں کا مہمان ہے تمہارا بی بی کا بیٹا، بڑا روئے امام حسین، بڑا روئے امام حسین۔ مولا عباس بھی روتے آتے ہیں۔ مولا عباس کہتے ہیں مولا مجھے وہ بتائیں نا، اور جب بی بی سکینہ بیٹھی تھی اکبر کے حصے کی بہن کو محمل سے اتارا، میں نے کہا مولا جہاں سکینہ جا رہی ہے وہاں اسے بھی جانے دے، اور تو نے کہا عباس خاموش ہو جا، میں خاموش ہو نہیں گیا۔ اور مولا جب حج کر رہے تھے تو نے بندے ہوئے احرام کروڑے، اور میں نے کہا تو حج کر میں جانوں یہ جانے، تم نے کہا نہیں عباس جنگ نہیں کرنی، اور میں غریب ہوں۔ اور مولا 9 ذی الحج کو اور کل کائنات نے خوشیاں منائی، اور میری بہن کا بڑا گھر اجڑ گیا، اور میں کہتا رہا مجھے کوفہ جانے دے، اور میرا مسلم طلحہ زبا اجرکم من اللہ۔ گریہ بلند کریں، گریہ بلند کریں۔ مولا عباس کا صبر پڑھ رہا ہوں میں، مولا عباس کا صبر پڑھ، گریہ بلند کریں۔ پاک بی بی ان آنکھوں کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بڑا روئے مولا حسین، ساتھ ساتھ روتے عباس بھی آتے ہیں۔ عباس رو رو کے کہتے ہیں مولا اس وقت بھی تم نے کہا تھا کہ نہیں عباس جنگ نہیں کرنی، اور 2 محرم تھی، اور مولا جب حر نے تیرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور میری بہن کی چیخ نکلی، اور اس وقت میں نے تلوار کو ہاتھ ڈالا، اور تو نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی، اور میں غریب ہوں، میں خاموش ہو نہیں گیا، اور اب تو مجھے انہیں پوچھنے دے، اور خیمے کیوں کھڑواتے ہو، اور مجھے جنگ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور رو کے مولا کہتے ہیں عباس اور تو میری بہنوں کا آسرا ہے، اور تیرے آسرے پہ زینب مدینہ